بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے مسائل کا حل اعمال میں رکھا ہے، اور اعمال اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہمیں دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اعمال کو کر کے دکھایا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ بندہ سکون میں رہتا ہے۔ کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آ بھی جائے تو بے چین نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے دل کو۔ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں، ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ وظیفہ کریں، کوئی عمل کر لیں، کوئی تعویذ لے لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے۔ حالانکہ اللہ سے تعلق جوڑنا ان سب چیزوں سے آسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام کو سنیں، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں، اور اس مبارک کلام کو سن کر آخر میں پھر دعا کیجئے گا اور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے جب تک میرا نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ نہ ہو، تب تک آپ مستقل ہر وظیفہ، ایک نماز، دو نماز، تین نماز مصلی پر بیٹھ کے سنیں، دعا کریں، اٹھ جائیں، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی ضرور پریکٹس کیجئے، اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو سن کے دعا ضرور کیا کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اللہ رب العزت سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ سبسکرائب کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں گے، بار بار کلام الہی کو سنیں گے، جب آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آئے گا ظاہر سی بات ہے تو دل کر ہی آتا ہے، تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.